وہ ذمہ داریاں جن کو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے، آپ کے حلقہ بیت میں آنے والے، آپ کی امت بننے والے جو تھے پہلوں نے نبھایا تھا۔ یقیناً ہر احمدی کا یہ جواب ہوگا کہ ہاں، اس مسیح و مہدی کی بیعت کرنے والے آپ کی جماعت میں شامل ہونے والوں پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو اولین کی ذمہ داریاں تھیں، جنہوں ان ذمہ داریاں تھیں جنہیں ان لوگوں نے نبھایا اور خوب نبھایا، جنہوں نے آیات کو بھی سنا اور اپنا تزکیہ بھی کیا، اور جب تزکیہ ہوا تو انہیں وہ مقام عطا ہوا جو انہیں باخدا انسان بنا گیا، جنہوں نے پھر آگے لاکھوں لوگوں کو پاک کیا۔ اگر ہماری یہ سوچ نہیں تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور مقام کو سمجھنے والے نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے آخرین کا اپنی باطنی توجہات کے ذریعے اس طرح تزکیہ فرمائیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے۔ بس یہ باطنی توجہات ظاہر ہونی تھی اس عاشق صادق کے ذریعے سے، اس مسیح و مہدی کے ذریعے سے جس نے ایک جماعت قائم کرنی تھی، اور اس آخرین کی جماعت کو پہلوں سے ملانا تھا۔ سو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں لاکھوں کا تزکیہ ہوا، اور ان تزکیہ شدوں نے پھر آگے جماعت بنائی اور ان کی جماعت بڑھتی چلی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا جماعت کی ترقیات کا وعدہ ہے، اور وہ سچے وعدوں والا خدا ہے، اور اس کے وعدے پورے ہوتے ہوئے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ہر فرد جماعت کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی ذات وعدوں کے پورا ہونے کا مصداق تب بنے گی جب اپنے تزکیے کی طرف توجہ دے گا۔ بس ایک ذمہ داری ہے ہر احمدی کی اپنی ذات کے بارے میں بھی، اور بحیثیت نگران اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی، کہ اس تزکیے کی طرف توجہ دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آخرین منہم کے الفاظ کہ کیوں یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس تفہیم کی غرض سے بھی یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ تا ظاہر کیا جائے کہ آنے والا ایک نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک جماعت ہو جائے گی جن کو خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہوگا، اور وہ اس ایمان کے رنگ و بو پائے گی جو صحابہ کا ایمان تھا۔ بس یہ وہ معیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے والوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔
جس کے حصول کے لیے، جس کے قائم رکھنے کے لیے، اور نہ صرف اپنے اندر قائم رکھنے کے لیے بلکہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماحول میں بھی قائم رکھنے کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے وہ طریق اپنانے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے وہ اسلوب سیکھنے ہوں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ اتلو ما اوحی الیک، کہ تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب ہے کہ جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اسے پڑھ۔ واقیم الصلاۃ، اور نہ صرف پڑھ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب ہے، جو کتاب میں تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اسے پڑھ اور پڑھ کر سنا۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز جو ہے بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں جیسا کہ ہم ترجمے میں دیکھا کہ جہاں تلاوت کرنے کا حکم ہے، اس پیغام کو پہنچانے کا حکم ہے، وہاں ساتھ ہی فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کر، کیونکہ اس کا قائم کرنا تمام لوازمات کے ساتھ قائم کرنا اور خالص ہو کر پڑھنا پاک کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ قرآن جو تزکیہ کرنے کی تعلیم سے پر ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق خدا کی مدد سے ملے گی۔ بس جب خالص ہو کر بندہ اس کے آگے جھکے گا اور اس پر اس تعلیم کا اثر ہوگا اور برائیوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایک مومن عمل پیرا ہوگا، اور پھر خالص ادا کی گئی نمازیں بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبانوں کو تر رکھنے کی طرف توجہ دلائیں گی، تو ایسا شخص یقیناً اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہوگا۔ بس نماز کی طرف توجہ ہر احمدی کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن کس طرح؟ کیا صرف ایک دو نمازیں؟ نہیں، بلکہ 5 وقت کی نمازیں۔ اگر یہ نہیں تو عبادت کے معیار حاصل کرنے کا ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ پہلوں سے ملنے کے لیے ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ 5 فرض نمازیں تو وہ سنگ میل ہے جہاں سے معیاروں کے حصول کا سفر شروع ہونا ہے۔ 5 نمازیں تو نیکی کا وہ بیج ہے جس نے پھلدار درخت بننا ہے۔